اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی کافی حساس ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے مسائل کافی ابھر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر روز کوئی ایک نہ ایک مسائل آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں، تاکہ آپ لوگوں کے بھی دینی علم میں اضافہ ہو جائے اور اللہ رب العزت مجھے بھی اس کا اجر عظیم عطا کرے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی ہم میں سے لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو جتنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام امت مسلمہ تک اس طرح کا علم پہنچاؤں۔ الحمدللہ۔ تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم مشروب پی رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ جب مکھی گرتی ہے تو ہم مکھی کو نہیں نکالتے، ہم مشروب کو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ یہ دین کی کمی کی وجہ سے، دین کا جو علم ہے ہم لوگوں میں یہ قلیل ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو پھر پتہ نہیں ہوتا، ہم مشروب کو پھینک دیتے ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشروب کے اندر جب مکھی گرتی ہے تو مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے۔ تو جب بھی مکھی کسی مشروب کے اندر گر جائے تو وہ پہلے اپنا بیماری والا پر اندر گراتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا اس کا جو پر ہوتا ہے وہ زیادہ تر خشکی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اوپر رہ جاتا ہے، تو وہ بیماری والا پر مشروب کے اندر گرا دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو آپ دوسرے پر کو بھی مشروب کے اندر ڈبو دیں، پھر مکھی کو آپ باہر نکال کر پھینک دیں، لہٰذا بیماری شفا کے ساتھ پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو صحیح بخاری کی بات تھی جو میں نے بتا دی۔ ابھی ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر کے اندر شفا ہے، دوسرے پر کے اندر زہر ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر ہے، صحیح بخاری میں ایک کے اندر بیماری اور شفا بتائی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث سے بتایا کہ ایک کے اندر زہر ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے، لہٰذا جب مکھی کسی کے مشروب کے اندر گر جائے تو پہلے وہ اپنا زہر والا پر مشروب کے اندر ڈبوتی ہے، لہٰذا تم دوسرے پر کو بھی ڈبو کر باہر نکال کر پھینک دیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا مسئلہ تھا، تو یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بتاؤں احادیث کی روشنی میں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔